السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں شاد محمد آپ سبھی کے سامنے حاضر ہوں ایمان مصطفیٰ چینل کی جانب سے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج آپ سبھی کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بڑا ہی حیران کن واقعہ لے کر آیا ہوں کہ جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ دوستو آپ سبھی کو بتا دوں کہ یہ جو واقعہ ہے وہ ایک عورت کے حوالے سے ہے کہ کس طریقے سے ایک عورت نے قبر کے اندر اپنے بیٹے کو جنم دیا اور کس طریقے سے وہ جو بیٹا تھا وہ اللہ کی امان میں رہا۔ دوستو ہم سبھی جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے، آپ کی شان، آپ کا مقام بڑا ہی اعلیٰ ہے۔ کس طریقے سے انہوں نے آدھی دنیا کے اوپر حکومت کی اور آپ کی حکومت کی مثال کچھ اس طریقے سے ہے کہ قیامت تک ایسی حکومت کرنے والا اور کوئی نہیں آ سکتا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آپ سبھی کو بتا دوں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے کہ آپ نے تبھی ایک باپ اور بیٹے کو دیکھا۔ جب آپ نے باپ اور بیٹے کو دیکھا تو ایسی حالت میں آپ چونک گئے کیونکہ باپ اور بیٹے کی جو شکل تھی وہ کافی حد تک میچ کر رہی تھی، یعنی کافی حد تک باپ اور بیٹے جو تھے وہ ہم شکل تھے۔ اس چیز کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے کیونکہ اتنا زیادہ کسی کا بھی چہرہ اپنے باپ سے نہیں ملتا ہے یا باپ کا بیٹے سے نہیں ملتا، لیکن یہ بڑے حیران تھے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان باپ بیٹوں کے پاس گئے اور ان کے پاس جا کر یہ بات کہنے لگے کہ آپ دونوں کی جو شکلیں ہیں وہ بہت ہی زیادہ میل کھاتی ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دونوں ایک ہی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کے اوپر وہ جو باپ تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ دراصل بات یہ ہے کہ اس کی ماں نے اسے ایسی حالت میں جنم دیا ہے جو کہ اپنے آپ میں ہی حیرت انگیز بات ہے۔ تو یہ بات سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ مجھے پورا واقعہ بتاؤ کہ اصل میں کس طریقے سے یہ واقعہ پیش آیا۔ تو اس بات کے اوپر وہ جو شخص تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ مجھے اپنے گھر کو چھوڑ کے جنگ میں جانا تھا اور ایسے وقت میں جو میری بیوی تھی وہ حاملہ تھی، یعنی پیٹ سے تھی، اور مجھے یہ بات معلوم تھی کہ چند ہی دنوں کے اندر میری جو اولاد ہے وہ دنیا کے اندر آ جائے گی، لیکن مجھے جنگ میں جانا تھا۔ تو ایسے وقت میں جب میں اپنے گھر سے نکل رہا تھا تو اس وقت میں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور یہ بات کہی کہ اے اللہ، میں جنگ میں جا رہا ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ میں صحیح سلامت لوٹوں گا یا نہیں لوٹوں گا، تو اے اللہ ایسے وقت میں میرے بیٹے کو سلامت رکھنا، اس کو اپنے امان میں رکھنا۔ اور یہ بات کہہ کر میں جنگ میں چلا گیا، لیکن جیسا ہی میں جنگ میں گیا اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اس کی جو ماں ہوتی ہے وہ شدید بیمار پڑ جاتی ہے اور اس کے کچھ ہی دنوں کے اندر اس کی ماں دنیا کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ تو ایسے وقت میں اس کی ماں کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ لوگوں کو یہ لگا کہ جو اس کی اولاد تھی وہ بھی اس کے ساتھ ختم ہو چکی ہے اور اسی چیز کو سوچتے ہوئے اس کی ماں کو لوگوں نے قبر کے اندر ڈال دیا۔ لیکن جب میں سفر سے لوٹ کر آیا، جب مجھے یہ بات معلوم پڑی کہ میری جو بیوی ہے اس کا انتقال ہو چکا ہے، وہ مجھے چھوڑ کر جا چکی ہے، تو ایسے وقت میں بڑے پریشانی کے عالم میں آ گیا اور اسی چیز کو سوچنے لگا ہر پل کہ میں اب کروں تو کیا کروں، یعنی میرا کوئی سہارا نہیں تھا اور میں پھر اکیلا رہ گیا۔ اور پھر میرے دل میں ہمیشہ خیال آتا تھا کہ اگر میرا بیٹا ہوتا تو اس کے ساتھ میں اپنی زندگی گزر بسر کر لیتا۔ اور پھر انہی چیزوں کو سوچتا ہوا میں اپنے دوستوں کے پاس گیا اور ان کے سامنے اپنی آپ بیتی بتائی کہ کس طریقے سے میں پریشان ہوں اور مجھے ذرا سا بھی قرار نہیں آتا۔ جہاں پر میری بیوی کو دفن کیا گیا ہے مجھے وہاں پر لے چلو تاکہ میں جان سکوں کہ میری بیوی کو کہاں پر دفن کیا گیا ہے۔ تو یہ بات سن کر میرے جتنے بھی ساتھی تھے وہ سبھی کے سبھی مجھے اس مقام پر لے گئے جہاں پر میری بیوی کو دفن کیا گیا تھا، اور پھر وہاں جانے کے بعد میں اسی قبر کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور بہت ہی زیادہ فکر کے اندر ڈوب گیا کہ کس طریقے سے میری زندگی خوشحال چل رہی تھی اور آج کس طریقے سے میں تنہا ہو گیا ہوں۔ لیکن تبھی یہ میں اچانک سے دیکھتا ہوں کہ اچانک قبر سے روشنی آنے لگتی ہے۔ تو یہ چیز دیکھنے کے بعد میں جو تھا وہ بہت ہی زیادہ حیران ہو گیا اور فوراً ہی میں نے اپنے دوستوں سے یہ بات کہی کہ اصل وجہ کیا ہے، یعنی قبر سے روشنی کیوں آ رہی ہے۔ تو میری یہ بات سننے کے بعد میرے دوست جتنے بھی تھے وہ یہ بات کہنے لگے کہ جب سے تمہاری بیوی کو ہم نے قبر کے اندر دفن کیا ہے تبھی سے یہ منظر پیش آ رہا ہے، یعنی اچانک سے اس قبر سے روشنی پھوٹنے لگتی ہے، نہ جانے کیا بات ہے۔ اور ہم نے اس قبر کو اب تک اسی وجہ سے نہیں کھولا کیونکہ یہ تمہاری بیوی ہے اور ہم یہ چاہتے تھے کہ جب تم جنگ سے واپس لوٹ کر آؤ تو اس کے بعد ہم تمہیں پورا ماجرا بتائیں گے، اس کے بعد تم اپنی مرضی سے کھولو۔ تو یہ بات سننے کے بعد میں بڑا حیران رہا اور پھر میں نے سبھی دوستوں کے سامنے مشورہ کیا کہ آج میں اس قبر کو کھولوں گا اور آخر جانوں گا کہ روشنی کس وجہ سے آ رہی ہے۔ اس کے بعد فوراً ہی میں اپنے گھر روانہ ہوا اور بہت سارے ساز و سامان کے ساتھ آیا جس کے ذریعے قبر کی کھدائی کر سکے۔ لیکن جب واپس قبر کے پاس پہنچا تو میں نے یہ دیکھا کہ قبر جو تھی وہ پھٹ چکی تھی اور اس میں سے ایک بچہ نظر آ رہا تھا جو کہ بالکل صحیح سلامت تھا۔ اور جب میں اس بچے کو لینے کے لیے قبر کے اندر اترا تو غیب سے ندا آئی کہ اے بندے، تو نے اللہ کی امان میں اپنے بچے کو رکھا تھا، اپنے بچے کی سلامتی کے لیے دعا کی تھی اور پھر جنگ کے لیے نکل گیا تھا، تو اسی وجہ
वजह से अल्लाह ने तेरी औलाद को सलामत रखा, उसको कुछ भी नहीं हुआ, जबकि तेरी जो बीवी थी उसकी मौत हो गई। अगर तू जंग पे जाने से पहले पहले अपनी बीवी के हक में दुआ करके जाता कि ए अल्लाह मेरी बीवी को भी सलामत रखना, मेरे बच्चे को भी सलामत रखना, तो ऐसे वक्त में जो तेरी बीवी है वो भी अमन अमान में रहती, वो भी हयात में रहती। लेकिन तू अपनी बीवी के लिए दुआ करके नहीं गया, इसी वजह से तेरी जो बीवी थी वो मौत की शिकार हो गई। लेकिन तूने अपने बच्चे के लिए दुआ की थी, इसी वजह से तेरा जो बच्चा है वो बिल्कुल सही सलामत है। फिर मैंने अपने बच्चे को कब्र से निकाल लिया, लेकिन जब मैंने अपने बच्चे को देखा तो मैं हैरान रह गया कि मेरा जो बच्चा है उसकी शक्ल हूबहू मुझसे मिल रही है, यानी मुझसे मैच कर रही है, जो कि अल्लाह की एक बहुत बड़ी कुदरत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों देख लीजिए कि किस तरीके से वो अपने बच्चे के लिए दुआ करके गया था कि अल्लाह मेरे बच्चे को सलामत रखना, अमन अमान में रखना। और वो जो बच्चा था उसको कुछ नहीं हुआ, बावजूद इसके कि उसकी माँ ने उसको कब्र के अंदर जन्म दिया था और कई दिन गुजर गए थे, बावजूद इसके वो जो बच्चा था वो बिल्कुल सही सलामत था। कौन था वो जो उसे खाना खिला रहा था, कौन था उसे जो रोजी खिला रहा था? बेशक एक ही ज़ात है जो अल्लाह ताला की है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों घर से निकला करो तो ऐसे वक्त में अल्लाह की बारगाह में दुआ करके निकला करो कि ए अल्लाह मैं बाहर जा रहा हूँ तो मेरे घर वालों को सलामत रखना। इस तरीके से जब कोई दुआ करके जाता है, जब कोई अल्लाह के ऊपर अपनी बात छोड़ देता है तो फिर अल्लाह ताला उसका निगहबान हो जाता है, अल्लाह उस बंदे की हिफाजत फरमाता है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों जब भी आप किसी परेशानी में आए तो ऐसे वक्त में अल्लाह ताला के ऊपर वो परेशानी छोड़ दे, इंशाअल्लाह ताला जल्द ही आप उस मसले से निकल जाएंगे, क्योंकि हर मसले का हल करने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है और अल्लाह से बढ़कर बेहतरीन फैसला करने वाला और कोई नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप मेरी ये बात समझ गए होंगे और मेरी इस बात के ऊपर अमल भी करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वाक़या पसंद आया है, ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो हर मुसलमान भाई बहन तक पहुँच सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जब तक के लिए खुदा। छोड़ फिक्र दुनिया की, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। 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 मुस्तफा गुलामों की, मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की और रहमतों के बादल के साए साथ चलते हैं। 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 मुस्तफा के दीवाने घर से जब निकलते हैं। मुस्तफा के दीवाने घर से जब निकलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की।